شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. تو تقوی یہ ہے کہ نیکی کی راہوں کا دل راہی بن جائے. بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے. اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی. آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا. بعض لوگوں کو علم کا بخار, بعض لوگوں کو تقوی کا بخار, بعض لوگوں کی گردن میں سریانی گاڈر آ جاتا ہے. رویے الگ الگ ہیں, لیکن تقوی یہ ہے بھائی عمل کرو اور لمحہ لمحہ اللہ سے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, راہ دین سے بھٹکا تھا, اور اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے معذرت کر لی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. مدینہ میں ایک گویا تھا, گانا گا کے پیٹ کی آگ بجھاتا. بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کے ساتھ آواز کا حسن گیا, تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پاس کچھ راستہ نہ تھا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی, جب تک فن ہے تو فنکار کی عزت. جب فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے. اب بڑھاپے میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رونے لگا, اور پہلے تو اپنے گناہوں سے اللہ سے معذرت چاہی کہ یا اللہ ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی. جی بھر کے رویا, کہا مالک معاف کر دے. اور پھر کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ماہوے استراحت تھے. خواب میں آواز آئی کہ بقیع کے قبرستان میں میرا ایک بندہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے, اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر کی دوڑ لگی ہے. جب آپ قبرستان میں داخل ہوئے, قدموں کی آہٹ سنی, گویے نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو مالک سے کہتا ہے آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو ایک میٹھی آواز آئی, رکو, میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. اور کہتا مالک ساری زندگی تجھے بلائے رکھا, آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو تو نے میری مدد کے لیے عمر جیسے شخص کو بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اور اس کا یہ اعزاز کہ اس کا جنازہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا. تو جو معذرت, آواز تھوڑی سی کم کر, جو معذرت کرتے ہیں یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ معاف کر دیتا. وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار تھا جس نے گناہوں والی زندگی چھوڑ دی, اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں. اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ, اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا, اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ, اس کی یادیں, اطراف میں شہرت اچھی تھی. اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ, مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈر گئے. اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں. اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد, صحبت تالے ترا تالے کناد. اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اچھا یہ شوق اسے کھینچ کے اس اللہ والے کے قدموں میں لے آیا. ماضی کے اوراق پلٹے, من کی ساری باتیں کہہ دی کہ دن کے اجالوں میں بھٹکا, رات کے سناٹوں میں الجھا, تیرا نام سنا, تیری شہرت سنی, اور میں چند دن تیرے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں, مجھے اپنی رفاقت میں قبول کر لے. بھائی جان تھا وہ نیکوکار, تھا وہ شب زندہ دار, بھول ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا, دھکا دے دیا, کہتا پلٹ جا, کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برسنے لگی, قدم لڑکھڑانے لگے. من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا, دھکے دیے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا قہر و جلال میں آ گیا, وقت کے پیغمبر کی طرح وحی کی اور فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس اور اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقوی ہے میرے بھائی, عمل کرو اور اللہ سے
ڈرو. ہم نے اسلاف کو پڑھا, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا, قد دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے ہیں, اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے. ہمارے تو پلے ہی معذرت سے کہوں گا کچھ بھی نہیں, ہم تو کسی کو ٹکنے بھی نہیں دیتے, کسی کی بات بھی نہیں سنتے. تو سنیے گا نام اور کتنے بڑے بڑے ہیں. میں مختصر سا تعارف رکھوں گا. جس جوان کا میں تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, راست رو بھی ہے, راست گو بھی ہے. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے, تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخصیت کے مالک ہیں وہ, کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل حاضر خدمت ہیں. حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. وہ اتنا بڑا نام ہے یار. اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق کو روزیست او را شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. اتنا بڑا نام ہے یار. لیکن تقویٰ دیکھیے گا, فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا, تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے ڈرنے کا نام. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوا. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے. عید کا دن اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. عرض کیا گیا حضرت آج تو عید کا دن اور آپ رو رہے ہو. تو فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں بچوں میرے لیے دعا کیا کرو, اللہ مجھے معاف فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, بیٹے کی گود میں سر ہے, اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ تو آپ فرماتے کہ میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ شخصیت ہے جس کو اعزاز ہے کہ حضور راز کی کوئی بات کہتے تو ان کے کان میں کہا کرتے تھے. حذیفہ بن یمان کو میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے, اور صحابہ کہتے جس جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ آئینے کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے, داڑھی میں سفید بال نظر آئے, دیکھا اور رونے لگے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ہاں یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آئینے کے سامنے کھڑے, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے. لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. تقویٰ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے.